اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کہ مجھے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور مجھے رزق بھی اسی نے دینا ہے، جب یہ اعتماد ہمارا کامل ہو جائے گا تو اس کو ہی توکل بولتے ہیں کہ اللہ پر اعتماد رکھنا کہ اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تو اللہ ہی مجھے رزق دے گا۔ صبح میں نے دکان کھولنی ہے، میرا کام ہے دکان کھولنا، رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ٹینشن نہیں لینی چاہیے بالکل بھی، کہ جب بندہ کامل اعتماد رکھ لیتا ہے اور یہی اعتماد ہی بندے کا توکل ہوتا ہے۔ اور کیا ہی خوب ہے کہ ہمارے لیے جو چیز بہتر ہے ہمارے اس بہتر کو اللہ رب العزت بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور ہمارے بہتر کو بھی ہم سے زیادہ بہتر ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور یہ جو بہتر ہے یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں کہ جب ہم نے ایک پروجیکٹ تیار کیا، کسی پروجیکٹر کے سامنے اس کا سارا کام کھڑا ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سارے کام اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس نے اپنے ذہن میں ایک اسکیچ بنایا ہوتا ہے، ایک خیالی نمونہ بنایا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اس کا وہ کام جب مکمل ہوتا ہے تو جو اس نے سوچا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی سوچ کے خلاف چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے تو سوچتا کیوں ہے، تو توکل رکھ میرے اوپر، تو بھروسہ رکھ، تو اعتماد رکھ میرے اوپر، اور یہی تیرا اعتماد تیرے لیے سب سے بڑا توکل علی اللہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے بہت سارے ایسے کاموں میں جب مجھے ناکامی ہوتی تھی تو تب میں نے اپنے رب کو پہچانا، میرے کاموں میں ناکامی نے مجھے بتایا کہ رب بھی ہے، کیونکہ ہم جو ذہن میں سوچتے ہیں، جو ہم خیال کرتے ہیں، جو ہم تصور کرتے ہیں، بسا اوقات وہ نہیں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا میرے کام کافی سارے میری سوچ کے خلاف ہوتے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو سب چیزوں کو چلا رہی ہے، تو وہ یقیناً اللہ کی ذات ہے۔ جیسے پرندے صبح اٹھتے ہیں، نہ ان کو جناب روزی کا پتہ ہے، نہ رزق کا کسی چیز کا نہیں پتہ، نہ ان کی کوئی دکان ہے، نہ ان کے کوئی گاہک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے صبح اپنے گھر سے نکلتے گئے اور جدھر ان کو موج لے جائے وہاں چلے جاتے گئے، لیکن ان کا بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر کہ ہم نکلے گئے تو اللہ ہمیں رزق دے گا۔ تو جب بندہ اپنے رب پر کامل اعتماد کر کے توکل کر کے گھر سے نکلے گا تو اللہ رب العزت یقیناً ضرور بھی ضرور اس کی کفالت فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے رب پر اس طرح توکل کرے کہ جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جس طرح میں نے پرندوں کو رزق دیا ہے کہ جن کا کوئی ٹھیا بھی نہیں ہے، کوئی ٹھیلا بھی نہیں ہے، کوئی گاہک بھی نہیں ہے، کوئی دکان بھی نہیں ہے، اگر میں نے ان کو رزق دیا ہے تو اشرف المخلوقات ہے، تو میرا بندہ ہے، تو کیا خیال ہے کہ اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ جب ہمارا توکل، جب ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتماد کامل ہو جائے گا اللہ رب العزت کی ذات پر تو یقیناً ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت ہمیں کافی بھی ہو جائے گا اور ہماری کفالت بھی فرمائے گا۔ اور آج آپ یقین کریں بھائی کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ گئے، ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، ہمارا توکل نہیں ہے اللہ پر، جس وجہ سے ہم اتنا ذلیل ہو رہے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں رکھا، ہمارا توکل نہیں رکھا، اور یہ صرف ہمارے پاس باتیں رہ گئی ہیں، صرف باتیں کرنے کے لیے، عمل اور توکل ہمارا
بالکل نہیں رہا اللہ پر۔ جب ہمارا توکل کامل ہو جائے گا، جب ہم رب کی رضا پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکابرین بزرگوں میں سے گزرے گئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جمونا ندی چھوٹی سی ہوتی ہے، جمونا ندی میں باڑھ آ گئی، مطلب اس کی بند ٹوٹنے لگ گئی۔ تو کافی سارے احباب تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ندی کی جو ہے نا بند ٹوٹنے لگی ہے اور رخ بھی ہماری بستی کی طرف ہے، تو وہ بستی والے جو لوگ تھے کافی پریشان ہوئے، اور وہ جو بزرگ اس بستی میں رہتا تھا اس کے پاس گئے اور جا کر دست بستہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نیک بندے، ندی کی بند ٹوٹنے والی ہے اور لگتا بھی ایسا ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ ہماری بستی کی طرف ہے، کیونکہ ہماری بستی والی سائڈ سے ہی بند ٹوٹ رہی ہے۔ تو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ کچھ مدد فرمائیے ہماری، آپ دعا فرمائیے اللہ رب العزت یہ مشکل ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ تو وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے جتنے بھی بندے آئے تھے سب کو بولا کہ جناب بیل چلے آئے، اپنے کئیاں وغیرہ جو بھی ہیں ساری لے کر آ جائیں۔ تو وہ سارے بندے بڑے خوش ہوئے کہ اب یہ اللہ کا نیک بندہ دعا بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ دوا بھی کرے گا، وہاں پر جا کے وہ بند مکمل مرمت کروائے گا۔ تو پھر دیکھتے کیا ہے، وہ سارے بندے جو تھے بیلچے کئیاں لے کر آئے، جو جو اوزار تھے ہر بندہ اپنے اپنے اوزار لے کر آیا، اور وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے بھی کئی پکڑی اور اپنے کندھے پر رکھے اور چل دیے۔ اب وہ آگے آگے ہیں اور ساری عوام پیچھے پیچھے، اور بڑی خوش ہے کہ آج یہ بندہ ہمیں دعا سے بھی اور دوا سے بھی اس مصیبت سے نجات دلوائے گا۔ تو جب جا کر پہنچے تو دیکھتے گئے کہ ندی کی جو بند ہے وہ بڑی کمزور ہو چکی تھی، بڑی خستہ حالت تھی اور وہ ٹوٹنے ہی والی تھی۔ تو وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے جا کر کیا کیا کہ خلاف عقل اس نے کام کیا، جس طرح بندوں نے سوچا ہوا تھا اس نے کام نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کئی کے ساتھ اس بند کو توڑنا شروع کر دیا مزید۔ تو بندے بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی ہم تو تجھے لے کر آئے تھے کہ ہمیں تو بچائے گا، لیکن یہاں تو کام ہی الٹ ہو گیا، یہاں پر یہ تو بندہ الٹا بند کو توڑ رہا ہے۔ تو وہ جو سارے بندے تھے انہوں نے اپنی کئیاں بھی ادھر پھینک دی، بیل سے بھی ادھر پھینکے کہ بس یار اب تو ہم نہیں بچنے والے۔ تو وہ اپنے اپنے گھروں کو توڑے، چھتوں پر چڑھ گئے، اپنا سامان پکڑا، چھتوں پر قیمتی سامان پکڑ کے چھتوں پر چڑھ گئے، اور انتظار میں ہے کہ کب وہ بندہ ساتھ بہتا ہوا اور پانی بھی ساتھ بہتا ہوا آئے گا۔ ہر بندہ پریشان ہے، خوف زدہ ہے۔ تو کچھ ہی لمحے گزرے تو کیا دیکھا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ جو تھا اپنے کندھے کے اوپر کئی رکھی ہوئی ہے اور بڑے سکون سے آ رہا ہے، اور لوگوں کو کہنے لگا کہ اے لوگوں خطرہ ٹل گیا، لوگوں خطرہ ٹل گیا ہے۔ تو بندے بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نیک بندے بن بڑا خستہ حالت میں تھا اور آپ نے جا کر اس کو مزید توڑنا شروع کر دیا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پانی آ جاتا، پانی تو آیا نہیں بلکہ آپ آ گئے۔ تو وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ کہنے لگا میرے بھائیوں، ہم ہیں اللہ کے دوست، ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بندے ہیں، ہمارا جو بہتر ہے اس کو بھی بہترین طریقے سے میرا رب جانتا ہے۔ میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے وہاں پر جا کر کئی مارنا شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ تیرے حکم کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور یہ تو ندی ہے اور پانی کا زور نہیں چلتا، کسی کا زور نہیں چلتا پانی پر، پانی کا جدھر جی کرے جدھر اس کا رخ ہو جائے وہ ادھر بہتا چلا جاتا ہے اور بڑا زور آور ہے پانی۔ تو وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ تیری مشیت کے خلاف، تیرے حکم کے خلاف، تیری مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر یہ تو ندی ہے، اگر یہ بہنا چاہ رہی ہے، اگر تیرا ہی اس میں تیرا حکم ہے اور تیری رضامندی ہے کہ یہ ندی اس بستی کو بہا کر لے جائے تو لے، یہ تیرا بندہ آج تیرے ساتھ اس ندی کو یہاں سے توڑنے میں مدد کرے گا اور بستی کو بہانے میں تیرے ساتھ ہے، اگر تیری رضا اسی میں ہے۔ تو اللہ رب العزت آسمانوں پر بیٹھا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اور پھر غیب سے آواز ہے کہ اے بندے یہ کیا کر رہا ہے تو وہ جو اللہ والا تھا وہ کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ تیری رضا ہے کہ یہ بند ٹوٹے، تو میں بھی تیری رضا میں راضی ہوں۔
تو پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اچھا تو میری رضا میں راضی ہے، جا لے جو تیری رضا تھی وہ تیرے مالک نے پوری کر دی، جو تیری رضا تھی تیرے مالک نے پوری کر دی، جا یہ بند نہیں ٹوٹے گا، یہ بند یہاں سے ٹوٹے گا نہیں۔ تو وہ اس پانی کا رخ وہاں سے پھر گیا۔ تو یہ شاہ صاحب نے جو بیان کیا، حکایت بیان کی، اس میں بتانا یہ تھا کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اگر میرے اوپر بھروسہ کرتے ہو اور میری رضا میں راضی ہو جاتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تیری رضا ہے، جو تو چاہتا ہے۔ اے بندے، ایک تیری رضا ہے اور ایک میری رضا ہے۔ اگر تو وہ چاہے گا جو تیری رضا ہے تو تجھے وہ بھی نہیں ملے گا جو میری رضا ہے، اور نہ ہی وہ ملے گا جو تیری رضا ہے۔ اگر تو یہ چاہے گا کہ جو رب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو یہ چاہے گا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے وہ بھی ملے گا جو میری رضا ہے اور تجھے وہ بھی ملے گا جو تیری رضا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ اے بندے، تو سجدے میں گرتا گئے فقط اپنی لالچ کے لیے، تو سجدوں میں گرتا گئے فقط اپنی لالچ کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی حاجت کے لیے۔ اگر تو گرتا محبت الہی میں تو آج تیری کوئی خواہش، تیری کوئی حاجت باقی نہ رہتی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس در پر آئیں اور رب کی رضا میں راضی رہیں، کیونکہ ہمارے بہتر کو بھی ہم سے زیادہ بہتر ہمارا اللہ جانتا ہے۔ اور جب ہم اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ توکل بہت بڑی دولت ہے، خوشحال زندگی کی سب سے بڑی دولت جو ہے وہ توکل ہے۔ جب ہمارا توکل کامل ہو جائے گا پھر ہمارے اوپر سے مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ پر توکل نہیں کریں گے تو اور کس پر کریں گے؟ اگر اللہ پر توکل نہیں کریں گے ہم تو اور کس پر کریں گے؟ اور ہمارا مالک ہے کون؟ ہمارا رازق ہے کون؟ وہ خالق ہی ہے۔ توکل کریں گے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا بہت آسان ہو جائے گا، زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ اگر توکل نہیں کریں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے، کسی اور در پہ تو ہم جا نہیں سکتے۔ مالک بھی ہمارا ایک ہے، خالق بھی ہمارا ایک ہے، رازق بھی ہمارا ایک ہے۔ تو توکل ہی کرنا پڑے گا ہمیں، اور توکل ہی ہم سب کے لیے خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ جب ہم توکل کریں گے اور اپنے معاملات جب ہم اللہ کے سپرد کریں گے تو دیکھیے گا اللہ رب العزت کیسے کیسے پھر ہمارے ساتھ معاملات فرماتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جتنا بھی عوام تھی وہ میرے پاس آ رہی تھی اپنے معاملات لے کر، میں سب کے معاملات سن رہا تھا۔ تو میری جتنا بھی خلافت کا دور تھا، کیونکہ پہلے تو ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے رہتے، ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کسی چیز کا۔ تو جب میری خلافت کا دور شروع ہوا تب سے لے کر اس وقت تک بہت عرصہ گزر چکا تھا، اور میں نے ایسا معاملہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیا تھا کہ ایک باپ بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاجت لے کر آئے، اپنا کام لے کر آئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا۔ وہ پریشانی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس باپ بیٹے کی شکل بالکل ایک جیسی تھی، ایک جیسی شکل کہ اگر بیٹے کو ہٹا دے باپ کو کھڑا کر دے تو ایسے لگتا کہ جیسے ایک ہی بندہ کھڑا ہوا ہے، ایک جیسی شکل تھی۔ تو انہوں نے مجھے بڑا حیران کیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی بڑی شکل ملتی ہے آپ لوگوں کی، تو آپ کے اس شکل ملنے نے مجھے بڑا حیران کیا گیا۔ تو وہ جو اس بچے کا باپ تھا وہ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کیا اس سے بھی زیادہ حیران کن بات سننا چاہیں گے آپ؟ تو امیر المومنین فرمانے لگے کیوں نہیں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں ایک تاجر تھا، تجارت کی غرض سے باہر جاتا تھا اپنا مال لے کر۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، اگر میں اس دن اس کو نہ لے کر جاتا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جاتا، اور میری بیوی، یہ بچہ میری بیوی کے پیٹ میں تھا، میری بیوی حاملہ تھی اور وقت بہت قریب تھا۔ تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرا جانا بہت لازمی ہے،
تو میں اپنا مال ضائع نہیں کر سکتا. اگر مال ضائع ہو گیا تو ہمارا پورا سال جو ہے نا بڑی مشکل سے گزرے گا. یہ پورے سال کا ذخیرہ ہے, تو اسی سے ہم نے کھانا پینا ہے. تو وہ اپنا مال لے کر گھر سے باہر نکلے تو بیوی دروازے تک چھوڑنے آئی اور کہنے لگی کہ اے بندے, تو جا رہا ہے, اپنے اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ یہ بچہ جب اس دنیا میں آنے لگے گا تو مجھے کسی نہ کسی بندے کی ضرورت پڑے گی. میں اکیلی عورت ہوں گھر میں, تو اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ تو وہ جو بندہ تھا, وہ جو تاجر تھا, وہ کہنے لگا کہ میں اس بچے کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے, میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا 2 سال بعد 3 سال بعد جیسے عام روٹین میں آتا تھا تو دل میں بڑی خواہشات تھی اور بڑی خوشی تھی کہ میں جا کر اپنا بیٹا دیکھوں گا, پتہ نہیں کیسا ہوگا, نین و نقش کیسے ہوں گے, رنگ کیسا ہوگا, کیسے چلتا ہوگا, کیسے بولتا ہوگا. تو وہ کہنے لگا میں اپنے دل میں سوچتا ہی جا رہا تھا. تو جب میں گھر پہنچا تو خلاف معمول میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ بند تھا, تالا لگا ہوا تھا. تو بڑا پریشان ہوا کہ میں تو یہاں پر اپنا بچہ بھی چھوڑ کر گیا تھا اور اپنی بیوی بھی چھوڑ کر گیا تھا, سارے بندے یہاں پر تھے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ساتھ والوں سے پوچھا کہ یار میری بیوی ادھر تھی اور بچہ پیدا ہونے والا تھا تو کیا ہوا؟ تو ساتھ والے ہمسایوں نے بتایا کہ تو چلا گیا تھا, لیکن تیری بیوی کے اوپر جو وقت آیا تھا زچگی کا, جب بچہ پیدا ہونے لگا تو درد بہت زیادہ تھا, تو وہ برداشت نہ کر سکی, تو وہ بچہ پیدا کرتے وقت فوت ہو گئی. تو ہم نے کیا کیا, تیرے آنے کا انتظار تو ہم کر نہیں سکتے تھے, تو ہم نے تیری بیوی کو دفنا دیا. تو وہ جو بندہ تھا وہ دل ہی دل میں رونے لگ گیا اور اس کو یہ بھی امید ٹوٹ گئی کہ میرا بیٹا تھا وہ بھی ختم, کیونکہ بیوی پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گی. درد بہت زیادہ تھا, اکیلی تھی. تو وہ بندہ رات کو سویا تو رحمت الہی جو ہے نا کھینچ رہی تھی اس کو, کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ قبرستان کو جائے اور اپنی بیوی کی قبر کی زیارت کر کے آئے. تو وہ بندہ جو ہے نا رات ہی رات میں جب بھی سوتا تو اس کو یہی خیال آتا خواب میں, اور اس کو رحمت الہی کھینچتی کہ قبرستان جا اور اپنی بیوی کی قبر کی زیارت کر کے آ. ایک دن گزرا, دوسرے دن جو ہے نا کھنچاؤ کچھ زیادہ ہو گیا. تو وہ بندہ رات کو اٹھا اور قبرستان پہنچا اور اپنی بیوی کی قبر کو جا کر دیکھتا ہے تو کیا معاملہ ہے کہ وہاں سے نا لائٹ چمک رہی ہے جو اتنا بلند ہے, آسمان تک چل رہی ہے. میں بڑا پریشان ہوا کہ باری تعالیٰ میری بیوی تو بڑی نیک تھی, تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ آج اس کی قبر سے لائٹ نکل رہی ہے, روشنی چمک رہی ہے. تو دل میں ایک کھنچاؤ تھا نا, اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جب دل میں ایک بات ڈال دی تو اس نے اس قبر کو کھولا. قبر کو کھول کر کیا دیکھتا ہے تو اس میں ایک چاند سے چمکتا ہوا بیٹا, بچہ جو ہے اس عورت کے پاس, اس میت کے پاس بیٹھا کھیل رہا ہے. میں بڑا پریشان ہوا اور اس بچے کو اٹھایا, قبر کو واپس بند کر دیا. تو اس بچے کو پال پوس کر بڑا کرتا رہا. تو پھر کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ بچہ تو بچ گیا, اگر اس کی ماں بچ جاتی تو کیا ہی بہتر تھا. تو غیر سے آواز آئی کہ اے میرے بندے, تو نے صرف اپنا بچہ میرے حوالے کیا تھا, تو نے اپنا بچہ میرے حوالے کیا تھا. اگر بیوی بھی میرے حوالے کر کے جاتا تو صحیح سلامت تجھے واپس ملتی, تو اپنا بچہ صرف میرے حوالے کر کے گیا تھا. وہ پیارے بھائیوں, کبھی اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے تو دیکھو, کبھی اپنا توکل اللہ پر تو کر کے دیکھو, سارے معاملات درست ہو جائیں گے, ساری پریشانیاں, ساری مصیبتیں, ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. خوشحال زندگی کی ضمانت ہی توکل ہے, اللہ پر بھروسہ کہ جو اللہ کرے گا ہمارے لیے بہتر کرے گا. یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے اور کتنا ہی پیارا اسلوب ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے. تو یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں, یہ کوئی حکایت نہیں, بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے کہ اے میرے صحابہ, 2 بھائی تھے, دوست تھے, وہ ایک دوسرے سے قرضہ لینے لگے. ایک غریب تھا اور ایک تھوڑا مالدار تھا. جو غریب تھا وہ اپنے بھائی دوسرے دوست سے قرضہ لینے لگا, تو وہ جو دوسرا مالدار تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی قرض تو میں دے دیتا ہوں, لیکن تیرا کوئی گواہ بنے گا؟ تو وہ کہنے لگا ہم تو غریب بندے ہیں,
ہمارا گواہ کون بنے گا؟ لہٰذا میں اللہ کو گواہ رکھتا ہوں، میرا اللہ کی گواہ ہے کہ میں تجھ سے قرض لینے لگا ہوں۔ تو وہ جو قرض دینے والا تھا اس کا دوست وہ کہنے لگا چلو کوئی ضمانتی لے آؤ۔ کہنے لگا جب کوئی گواہ ہی نہیں بن رہا ہمارا، ہم تو غریب بندے ہیں، تو پھر ہماری ضمانت کون دے گا؟ میرا گواہ بھی اللہ ہے اور میرا ضمانتی بھی اللہ ہے۔ تو وہ 10 دینار اس نے لیے، 1000 دینار اس قرض خواہ نے اس کو دیے، اور وہ 1000 دینار لے کر دریا کے پار چلا گیا کام کاج کے قرض سے۔ دریا کے پار گیا، اپنا کام کرتا رہا، اور ایک وقت جو مقرر تھا جس پر اس نے پیسے واپس کرنے تھے، جب وہ وقت آیا وہ پیسے جوڑتا رہا 1000 دینار اس کے پاس اکٹھے ہو گئے، اس کا کام اچھا چلنے لگا۔ تو جب وقت مقرر آیا تو وہی بندہ جس نے قرض دینا تھا وہ دریا کے کنارے آیا اس غرض سے کہ میں اب کشتی پر بیٹھوں گا اور جا کر اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو اس کا قرض واپس دے کر آؤں گا۔ تو اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ اس دن وہاں پر کشتی کوئی نہ آئی، وہ بندہ سارا دن وہاں پر کھڑا رہا، اور جس نے قرض لینا تھا اس کو بھی پتہ تھا کہ آج دریا کے اس پار سے کوئی بندہ آئے گا مجھے قرض دینے کے لیے، تو وہ بھی دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا۔ جب دن ڈھلنے لگا تو جس نے قرض دینا تھا وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور اللہ میرا ضمانتی تھا، اور آج میرے پاس پیسے بھی گئے لیکن کشتی نہیں ملی۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک موٹی سی لکڑ پکڑی، اس کو اندر سے چیرا، اس کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر 1000 دینار بھی رکھا اور ساتھ رکا بھی لکھ کر رکھا۔ رکا لکھ کر اس نے دریا میں بہا دی۔ وہ لکڑی دریا میں بہا کر اللہ کے سپرد کر دی کہ اے میرے باری تعالیٰ، اے اللہ، جیسے میں نے تجھے گواہ بنا کر، تجھے ضمانتی بنا کر قرضہ لیا تھا، آج ویسے ہی میں یہ تیرے توکل پر تجھے ضمانتی بنا کر، تجھے گواہ بنا کر یہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ میں یہاں پر آیا، میں جانا چاہتا تھا لیکن وسائل نہیں پیدا ہوئے ایسے کہ میں جا سکتا، لہٰذا میں یہ تیرے بھروسے پر اس لکڑی میں 1000 دینار بھی رکھ رہا ہوں، یہ صحیح سلامت اس بندے تک پہنچا دینا۔ تو وہ لکڑی وہاں پر بہا کے وہاں سے چلا گیا۔ آگے جو بندہ جو انتظار کر رہا تھا جس نے قرض لینا تھا، تو وہ بندہ سارا دن جو ہے انتظار کرتا رہا۔ وقت جب ڈھلنے لگا اس نے کہا بھائی اب لگتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ سارا دن انتظار کر کے جب آخر وقت آیا تو کیا دیکھا کہ ایک لکڑی بہتی ہوئی آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا چلو یار پیسے تو آئے نہیں، چلو گھر میں کچھ آگ جلانے کے کام آ جائے گی لکڑی، ایندھن اکٹھا ہو گیا کچھ۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور اپنے گھر لے گیا کہ چلو پیسے تو نہیں آئے، ایندھن اکٹھا ہو گیا۔ اس نے گھر جا کر جب اس لکڑی کو چیرا تو اس میں سے 1000 دینار بھی نکلا اور ساتھ ایک رکا بھی نکلا، جو دریا کتنا بڑی چوڑائی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ پیسے اور وہ رکا اس بندے کے پاس پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سارے الفاظ ویسے کے ویسے لکھے ہوئے تھے، ایک بھی لفظ مٹا نہیں۔ پانی میں بہہ کر آئی تھی وہ لکڑی، تو ایک بھی لفظ نہیں مٹا۔ تو اس نے جب وہ رکا پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے بندے میں معذرت خواہ ہوں، سارا دن میں انتظار کرتا رہا لیکن کشتی کوئی نہیں ملی، میں آ نہیں سکا، لہٰذا میں اس میں پیسے بھی رکھ رہا ہوں اور ساتھ یہ رکا بھی رکھ رہا ہوں کہ یہ پیسے میں نے جو تجھے قرض تیرے سے لیا تھا وہ تیرا قرض میں آج تجھے واپس لوٹا رہا ہوں۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ دریا کی اتنا چوڑائی تھی، ہو سکتا تھا لکڑی ادھر بہہ جاتی ادھر بہہ جاتی، نہیں، لیکن وہ لکڑی سیدھا اس بندے کے پاس پہنچی۔ کیوں؟ کیونکہ توکل علی اللہ تھا، اس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس لکڑی کو وہاں سے بہا کر اس بندے کے پاس بھیجا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ یار ہو سکتا ہے لکڑی اس تک نہ پہنچی ہو۔ تو جب اس نے واپس آنا تھا تو اس نے 1000 دینار اور بھی اکٹھا کر لیا کہ اس میں جا کر دوں گا۔ تو جب اس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا، آواز دی، صدا لگائی کہ میں جس نے تجھ سے قرض لیا تھا وہی تیرے پاس آیا ہوا ہوں اور تیرا قرض واپس دینے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے لکڑی میں پیسے بھی رکھے تھے اور ساتھ رکا بھی رکھا تھا، اور میرا اللہ گواہ ہے کہ اس دن میں آنا چاہتا تھا لیکن کوئی ذریعہ نہیں ملا ایسا تیرے تک پہنچنے کا، لہٰذا میں لکڑی میں پیسے رکھ کے وہاں سے بھیج دیے تھے، اور ہو سکتا کہ وہ لکڑی تیرے تک نہ پہنچی ہو، لہٰذا میں 1000 دینار اور لے کر آیا، یہ اپنا قرضہ واپس لے لو۔ تو وہ جو بندہ تھا اس کا دوست تھا، وہ کہنے لگا تو نے رب کو گواہ بنایا تھا، تو نے رب کے آسرے پر وہ لکڑی وہاں سے بہا کر بھیجی تھی تو وہ صحیح سلامت میرے تک پہنچ گئی تھی، وہ صحیح سلامت پہنچی تھی،
اور جو تو نے رکا لکھا تھا اس کا ایک بھی لفظ نہیں مٹا تھا، وہ ویسے کی ویسے صحیح سلامت میرے پاس پہنچی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ تھے کہ جب کوئی بندہ اپنے رب پر بھروسہ کر لے، جب کوئی بندہ اپنے رب پر توکل کر لے، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تو نے میرے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، تو نے میرے اوپر توکل کر لیا ہے، لہٰذا اب تیرے سارے معاملات جو ہیں وہ میرے سپرد ہو گئے۔ اور ہمارے اوپر اگر ایک دن بھی بھوک آ جائے، ایک دن اگر پریشانی آ جائے، تو ہم پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں اور ہم امید چھوڑ جاتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں اگر ہمیں بھوک برداشت کرنی پڑے، پیاس برداشت کرنی پڑے، ہمارے پاس اگر پیسہ نہ آئے جیسے ہم نے سوچا ہوتا ہے، تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کی رحمت سے نا امید بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ طائف سے لے کر مکہ تک یہ جتنا راستہ گئے، اس میں 70 انبیاء کرام کی قبریں گئے، 70 انبیاء کرام کی، اور وہ انبیاء کرام وہ ہیں کہ جن کی وفات بھوک کی وجہ سے ہوئی، بھوک کی وجہ سے 70 انبیاء کرام جن کی مزارات مکہ سے لے کر طائف تک گئے، بھوک کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ تو ہم تو کچھ نہیں برداشت کر رہے، ہم ایک دن کی بھوک نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر ایک دن ہمیں فاقہ برداشت کرنا پڑ جائے تو ہمارے لالے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ وہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میرے بندے کو میں نے کس حال میں رکھنا ہے اور میرا بندہ کس حال میں رہ کر بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ تو جب ہمارا بھروسہ، جب ہمارا اعتماد اللہ پر مکمل ہو جائے گا، پھر ہماری زندگی بھی خوشحال ہوگی، پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی بڑا سکون سے ہو جائے گا۔ تو اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھیں گے تو اور کس پر رکھیں گے؟ ہمارا خالق تو وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میرے اوپر بھروسہ رکھ۔ اگر میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اگر میں پرندوں کو رزق دے سکتا ہوں کہ جن کا کوئی ٹھیلا نہیں ہے، کسی کی کوئی دکان نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اگر میں ان کو رزق دے سکتا ہوں تو رزق میں تجھے بھی دے سکتا ہوں۔ کیا ہے کہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ پرندے اللہ پر توکل کر کے اڑتے ہیں تو رات کو خالی چونچ لے کر واپس نہیں آتے۔ اور ایک انسان ہے کہ جس کے پاس گاہک بھی ہے اور دکان بھی ہے اور ذریعہ معاش بھی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھار وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا توکل نہیں ہے اللہ پر۔ جب ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پر کامل ہو جائے گا، پھر ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ تو اپنا توکل اللہ پہ رکھیں، اپنا بھروسہ اللہ پر رکھیں، پھر دیکھیں زندگی کتنا ہماری خوشحال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتر ہوگا وہی ہمارے لیے فرمائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کو ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا سوچ کر رکھا ہوا ہے، لیکن جو بھی سوچا ہے اس نے بہتر سوچا ہے۔ اگر ہمارے اوپر مشکل وقت آ جائے تو بھائی مصلی اٹھاؤ، مصلی کی پیٹھ پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کے حضور دامن پھیلاؤ اور دعا کرو کہ اے باری تعالیٰ مشکل وقت آ گیا، اس کو ہمارے اوپر سے ڈال دیں۔ بلکہ خود نہیں، اپنے بچوں کو بھی کھڑا کرو، اپنی بچیوں کو بھی کھڑا کرو، اپنی بیوی کو بھی کھڑا کرو، جتنا گھر کے افراد ہیں سب کو کھڑا کرو۔ اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دعا کرو کہ اے باری تعالیٰ مشکل وقت آ گیا، سب کھڑے ہو جائے مصلی پر کہ یا اللہ ہمارے اوپر مشکل وقت آ گیا، اور اگر ہم تیری بارگاہ میں جھولی نہیں پھیلائیں گے تو کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ تو اب کیا مانتے ہیں کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں گے اور بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کیا خالق کائنات ہمیں خالی واپس لوٹائے گا؟ کبھی نہیں، کیونکہ بچے بھی ساتھ شامل ہوں گے، وہ بھی نماز پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، تو یقیناً ضرور بھی ضرور ہماری دعا بھی قبول ہوگی اور ہماری مشکلات بھی حل ہوں گی۔ اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جناب اب گھر پہ نماز پڑھے کون، اب اپنے بچوں کو مصلی پر کھڑا کرے کون؟ اب یہ بھی تو ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ تو بھائیو، اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو، جب کوئی مسئلہ پیش آئے
جب بھی کوئی پریشانی ہو تو کھولو قرآن مجید، پڑھو قرآن مجید کو، تلاوت کرو بلند آواز سے، اپنے گھر والوں کو بھی بولو کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر بندہ مومن کے لیے اس کی پریشانی کا حل رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اپنی زندگی لایانی میں گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ایسا نایاب نسخہ ہے کہ جو غیر اسلام کے بندے ہیں، جو مومن نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ اس کتاب سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو 1400 سال ہو گئے ویسے کہ ویسے ہمارے پاس موجود ہے، اگر کوئی نہ کوئی بات اس میں ہوگی نا جو ہمارے پاس ویسے کی ویسے موجود ہے، تو اپنا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد رکھیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے مصلی بچھائیں، نفل ادا کریں، ہاتھ اٹھائیں کہ باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو نے ہی ہمیں دینا ہے، ہم تیرے کی در سے لیں گے، اور تو کوئی ہمارا رازق نہیں اور کوئی ہمارا خالق بھی نہیں۔ تو یقیناً ضرور ہمارے معاملات بھی حل ہوں گے، ہماری مشکلات بھی حل ہوں گی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی یہاں پر بیان ہوا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفى منبع الصفا سيد